اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 34 ہے سورہ بقرہ کی چوتھے پارے میں تخلیق آدمیت کے حوالے سے جو مضمون چل رہا ہے اس میں یہ آیت ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، لِآدَمَ واسطے آدم کے، فَسَجَدُوا پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، أَبَى اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور اس نے استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا کافروں میں سے۔ چوتھا بار ابو کا یہ روان ترجمہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے بات، لیکن یہ اتنی گہری بات اس میں قرآن مجید نے کہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو، کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر قائل کر لیا، آمادہ کر لیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اللہ نے حق بات ان کو جتلا دی، تو اب ان کے پاس کوئی جواز اور کوئی عذر باقی نہ رہا کہ اب آئندہ وہ دیکھتے ہیں کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو ہر اعتبار سے وہ پہلی ایسی مخلوق تھی جو کہنا ماننے والی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی چیز باور کروائی کہ اب وہ اس درجے تک مطیع ہو گئے کہ اب جو بھی اللہ حکم دے وہ مانے۔ تو اللہ نے اس بات پہ ان سے ایک امتحان لے لیا، اور وہ امتحان بھی بڑا کمال تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، لِآدَمَ واسطے آدم کے، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، نامراد کے۔ اب یہاں جب پہلی مرتبہ ابلیس کا ذکر آ رہا ہے تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، پھر ہم آگے جائیں۔ دیکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو بنایا تھا اور یہ آگ سے بنا تھا، اور یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بڑا عالم تھا یہ ابلیس، جس کا نام یہ ہے، لیکن فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں جو پڑھا رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، وہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، وہ کیسے اتنا بڑا عالم ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا، اللہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ مٹی سے اپنے سامنے بننے والے کو وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو تو اس بات کا پتہ تھا، اس کو نمایاں کرنا مقصود تھا، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، اور یہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ سجدے کا ذکر کیا، حکم دیا، تو سب لوگوں نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن آدم نے اس کا انکار کیا کہ میں نہیں، یہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب دیکھیے، انکار کے معنی ہے زبان سے انکار کرنا، ابا، اور واستکبر جو ہے ہم عام طور پر اس کے معنی تکبر کے لیتے ہیں، گھمنڈ کے لیتے ہیں، غرور کے لیتے ہیں۔ جو تکبر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور غرور اور ہوتا ہے، گھمنڈ اور ہوتا ہے۔ استکبار کے معنی استکبار ہی ہیں۔ استکبار کے معنی یہ ہیں کہ اس نے عمل نہیں کیا، بات اتنی ہے۔ اور جب اس سے آگے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو وہ جو عذر بیان اس نے کیے وہ اس گھمنڈ اور غرور میں آ رہے ہوتے ہیں
لیکن وہ جو عملی طور پر انکار عمل نہیں کرتا اس کو قرآن نے استکبار سے تعبیر کیا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ قرآن مجید نے اس بات کا مزید ذکر کیا، اور وہ ذکر تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو سورہ حجر میں یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یہ آیت نمبر 26 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم پیدا کر چکے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے اور لپک والی گرم مٹی سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں بنانے والا ہوں ایک آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے اور جو چپکنے والی ہوگی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب اس نے سوار دیا اس کو، ٹھیک کر دیا۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بس اس نے پھونکا اس میں اپنی روح۔ فَقَعُدُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس سب کے سب گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ہر فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے اکٹھے مل کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا واسطے تیرے یہ کہ نہ تو نے سجدہ کیا سجدے کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لأسجد، اس نے کہا نہیں میں ہوا کہ میں سجدہ کروں، لبشر، واسطے کسی آدمی کے، مرد کے، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، تو نے اس کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے جو بدبودار ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اس نے کہا، اللہ نے کہا بس نکل اس سے، بس تو دھتکارا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تک، قیامت والے دن تک۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی، اب آگے جو اس نے مدد مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا آگے ذکر آئے گا، لیکن یہاں تو بات تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، بنا لیا، اپنا روح پھونک دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم پیدا کر چکے تم کو، پھر ہم نے صورت بنائی تمہاری، پھر ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، لِآدَمَ، واسطے آدم کے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس انہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم اکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد، اللہ نے کہا کس چیز نے تجھ کو منع کیا یہ کہ تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ اب یہ تھا اس کا جواب۔ دیکھیے دو مقامات سے آپ کو ریفرنس قرآن ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے مٹی سے بنایا، اور مٹی جو ہے وہ ایک تو اس کو پہلے آگ سے بنایا، آگ کی خاصیت رفت تھی، بلندی تھی، جلانا تھا، اور چونکہ مٹی زمین کے نیچے یعنی دبی ہوتی ہے اور پسی ہوتی ہے، اس اعتبار سے، اور پھر کھنکھناتی مٹی اور بدبودار مٹی، اس کے سامنے اس کو بنایا، تو اس کے پاس یہ جواز آ گیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، اور میری خاصیت رفت ہے اور اس کی خاصیت پستی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اور یہ اس نے کہا یہ میری مرضی، ایک مقام پر آئے گا یہ میری مرضی کہ میں نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے چونکہ شیطان کی بات ہے، اس لیے آج بھی جب ہم کسی کو کوئی کام کہہ رہے ہوتے ہیں،
اگر وہ ہمارے سامنے اتنی بات کہہ دے کہ میری مرضی، تو سمجھے اس نے شیطان کی بولی بولی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، اس نے آگے پھر جو مہلت مانگی ہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں تک تو اس نے کہہ دیا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے چونکہ سجدہ نہیں کیا لہذا تو کافروں میں سے ہے، اور اب تو نکل۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شیطان کی تخلیق اور آدم کی تخلیق کے حوالے سے کچھ بات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔